دونوں ہستیاں محبوب ہیں خدا کی. ایک کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، ایک کو محبوب الہی کہتے ہیں. محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، اور محبوب سبحانی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں بزرگوں کا عرس محبوبین کے نام سے اکثر بزرگان دین مناتے ہیں. صرف عرس منانا کافی نہیں، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ وہ مشاہیر امت ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کی نظر ہوا. ولی بنتا ہی جب ہے جو اب اپنی نفی کر دے اس کا اثبات کرے. میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، یہ حال بن جائے. اب کال تو میرا بھی ہے، میں بھی کہہ تو رہا ہوں، نہیں کال نہیں، حال بن جائے کہ اے اللہ اس کائنات میں میرا تیرے بغیر اور کوئی نہیں ہے. پھر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تب اس کا نام روشن ہوتا ہے. اپنا نام روشن کرنے سے روشن نہیں ہوتا، جس کا نام رب روشن کرنا چاہے وہ ہوتا ہے. بینر چھاپیں، بورڈ لگائیں، اخباروں میں دیں، وہ وقتی طور پر شہرت ہے، ختم ہو جائے گی. جب رب نے اپنے کاغذوں میں نام لکھ لیا پھر فرشتے بھی اس پر رحمتیں بھیجیں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کی یاد ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جس کا ایمان، جس کا عمل اللہ کی جناب میں قبول ہوا، اللہ پاک پھر منادی کر دیتا ہے آسمانوں میں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے میرے ملائکہ تم بھی محبت کرو. پھر فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبت زمین میں رکھ دی جاتی ہے. ہر مومن کے دل میں محبت ہوتی ہے، اس نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے، غیبانہ محبت کرتا ہے. اس لیے وہ محبوب بن گیا، محبوب سبحانی، محبوب الہی. لیکن میں آج اس انداز سے آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ ہمارے دلوں کو تسکین ملے. اکثر لوگ کرامتیں بیان کر کے وقت گزار دیتے ہیں، سمجھے نا. اور اولیاء کرام سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کرامت تو یہ تو ولی اللہ کے لیے عیب ہے. کرامت تو ہے ہی عیب ہے جو تم فضیلت سمجھتے ہو. رابعہ بصری تشریف لائیں دریا کے کنارے. دور بڑا پیارا تھا، خواجہ حسن بصری کا دور تھا. علم کی شمع گھر گھر روشن تھی. علی مرتضیٰ کا یہ تیار کردہ ایسا اللہ پاک نے ایک شاہکار عطا فرمائے اس امت کو. تو رابعہ بصری یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ آج حسن بصری نے کیا کر دیا ہے. پانی کی سطح پر مصلی بچھا کر وہاں عبادت کر رہا ہے. بات پسند نہ آئی. رابعہ بھی پیچھے رہنے والی نہیں ہے، انہوں نے اپنا مصلی ہوا پر بچھایا، وہاں نماز شروع کر دی. جب دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو رابعہ بصریہ فرماتی ہیں، حسن یہ کیا کام تم نے کیا ہے؟ یہ تو اس دریا کی مچھلیاں بھی کرتی ہیں، میں نے کیا کام کیا ہے؟ یہ تو فضا میں مکھیاں بھی کرتی ہیں، تو نے مچھلی والا کام کیا ہے، میں نے مکھی والا کام کیا ہے. ان دونوں کو چھوڑ دو، کام وہ کرو جو اللہ کے مدد کیا کرتے ہیں. آپ نے توجہ فرمائی؟ پانی آگے نہیں لے جا رہا، پانی نیچے نہیں لے جا رہا، پانی روک کر بیٹھا ہے. کیوں؟ اللہ کا ولی سجدے کر رہا ہے، مجھے اجازت نہیں، میں ایک بالشت کیا 1 انچ بھی آگے نہیں جا سکتا. ہوا نے اس آخر جسم ہے، وزن ہے، مسلح ہے، اس کو اٹھا رکھا ہے. لیکن کہتے ہیں یہ کچھ کام نہیں ہے.
یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ مردوں والا کام نہیں ہے، یہ تو ولی اللہ کے لیے عیب ہے۔ مرد کیا کرتا ہے؟ کائنات کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہے اور اپنے رب کو اپنے دل میں رکھتا ہے۔ دنیا کے اقتدار، عزت، وقار، دولت، سرمایہ، مال و دولت، عزت، بیوی، بچے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ولی اللہ کی۔ اللہ پاک نے ہم پر ایک فرض عائد کیا ہے اور وہ بہت اہم ہے، بہت بڑا ہے، اور پیدا بھی ہم اسی لیے ہوئے۔ آپ اپنے ملازم کو، اپنے بیٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو، پیر اپنے مرید کو بازار بھیجتا ہے تو اسے بھول نہیں جانا چاہیے کہ میرے آقا نے، میرے سردار نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، وہ کھیلنے لگ جائے یہ جرم ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، صرف بھیجا نہیں، یعنی خالق ہی نہیں، مالک بھی ہے، مالک نہیں، رازق بھی ہے۔ ہماری حفاظت پر 70 فرشتے رب نے مقرر، ایک انسان کی حفاظت کے لیے 70 فرشتے مقرر ہے۔ اس نے دنیا میں ہمیں بھیج دیا اور کہا یہ زمین بھی تیرے لیے بنائی، آسمان بھی تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، چاند تیرے لیے، سورج تیرے لیے، کہکشاں تیرے لیے، یہ بہاریں تیرے لیے، یہ سبزے تیرے لیے، پھول تیرے لیے، اس کی خوشبو تیرے لیے، اس کا حسن تیرے لیے، اس کی جوانی تیرے لیے، صحرا تیرے لیے، دریاؤں کی روانی تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، تو میرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ دی زباں حق نے سرائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زباں حق نے فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں، دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ مومن اپنے مقام کو پہچانے، اپنی شان پہچانے۔ مومن کی بڑی شان ہے، خدا کی قسم۔ میرے رسول پاک نے فرمایا، میں قربان جاؤں، فرمایا کعبے سے مومن کی شان زیادہ ہے۔ کعبے سے جسے سجدہ کرتے ہیں، میرا نبی فرما رہا ہے مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے، بشرطے کہ مومن پکا مومن ہو، نام کا نہ ہو، کام کا مومن ہو۔ وہ کون سا کام ہمارے ذمہ لگایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ دو موضوع میرے سامنے انشاءاللہ میں نے تقسیم کی ہے، انشاءاللہ ایک اس جمعے، ایک آئندہ جمعے۔ آئندہ جمعے والدین کے فضائل، ان کے حقوق، آج اللہ کی عبادت۔ انسان کیوں پیدا ہوا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط بدنی، ایک فقط مالی، اور تیسری قسم وہ ہے جس میں بدنی بھی مالی بھی ہے۔ نماز، روزہ، یہ خالص بدنی عبادت ہے، غریب امیر سب کے لیے برابر ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو پھر موضوع تشنا رہ جائے گا۔ یہ ایک موٹی سی بات سمجھ لو، عبادت تین قسم کی ہے۔ ایک فقط بدن کی، نماز بدن سے پڑھی جاتی ہے، اس میں روپے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، برابر پڑھیں گے، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سبحان اللہ۔ جب مسجد میں آتے ہیں پھر کندھے سے کندھا جوڑ کر، کوئی صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی مزدور ہو، برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ رب کا دربار ہے، رب کا دربار ہے۔ یہاں خاندان نہیں، نسل نہیں، علاقہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ فرماتا ہے میرا سب سے زیادہ قریب ہے۔ پتہ ہے یہ کب آیت نازل ہوئی؟
جب حضور نے حضرت بلال کو فتح مکہ کے دن کہا کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہے، بدن مبارک گورا نہیں، رنگ چمکیلا نہیں، لباس فاخرہ نہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، جسم ننگا ہے، اور اوپر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے کعبے کی سرزمین، اے دیواروں، اے پتھروں، اے خاک کے ذروں، سن لو، جس ذروں پر بلال کو گھسیٹا جاتا تھا آج بلال فتح یاب ہو کر آیا ہے کعبے۔ حضرت بلال کا انتخاب کیوں حضور نے فرمایا؟ صدیق علی موجود ہے، عمر نوجوان موجود ہے، عثمان باحیا موجود ہے، صہیب رومی ہے، سلمان فارسی تو بھی نہیں آئے، حضرت ابو ہریرہ ہے، ابو سعید خدری ہے، ان کو نہیں منتخب کیا اس لیے کہ بلال کی ہی خون سے مکے کی سرزمین کو پیاس بجھانے کے لیے آج بلال کا انتخاب ہے، تم کعبے پر چڑھو اور وہ نعرہ لگاؤ جس آواز کو دبانے کے لیے مکے والوں نے ساری طاقتیں خرچ کی تھی۔ آج کہہ دو اے ابو جہل تو مر گیا، اے ابو لہب تو مر گیا، لیکن سن لے تیری اولاد یہی کلمہ پڑھے گی۔ ابو جہل کا بیٹا ہوا مسلمان، نبی کا صحابی بنا، تلوار لے کر میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ یہ نبی کے اخلاق ہیں، سبحان اللہ۔ مکے کے کافر جو بچ گئے تھے پہاڑیوں پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا محمد کو اس کالے کپڑے کے بغیر کوئی نہیں ملا۔ اللہ اکبر، تو رنگ دیکھتا ہے، میرا اللہ کا رسول دل دیکھتا ہے، تو ظاہر دیکھتا ہے، وہ باطن دیکھتے ہیں، اس کے دل میں کتنی محبت ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا جذبہ ہے۔ حضرت بلال کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے، میرا عرش والا رب نہیں برداشت کر سکا، فرمایا جا جبریل میرے نبی کو جا کر سنا دے میرا پیغام، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ مکے کے سردار مجھے پسند نہیں ہے، یہ گورے گورے مجھے رنگ پسند نہیں ہے، مجھے حبشے کا بلال پسند ہے، اس لیے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ نبی کا عاشق ہے، یہ سجدے دینے والا ہے، یہ اذانیں پڑھنے والا ہے، یہ نبی کا پانی بھرنے والا ہے، دروازے پر ساری رات بیٹھ کر گزارتا ہے۔ میرے رسول کو میری ضرورت پڑے میں غیر حاضر نہ ہوں، میں اسے حاضر پائے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے بھائی۔ آج مجھے بتاؤ اس بلال کی ایک اذان کو رب نے ضرب دے کر کتنی اذانیں بنا دیا، پوری دنیا میں گونج ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جاپان میں، حتیٰ کہ چائنا میں، امریکہ میں، دنیا کے اس گوشے جاؤ، حتیٰ کہ جو اینڈ آف ورلڈ ہے، کیا کہتے ہیں جی، ناروے کی وہ جگہ جہاں سورج غروب اور پھر طلوع ہوتا نظر آتا ہے، وہ اینڈ آف ورلڈ ہے، وہاں بھی ایمان والوں نے اذانیں پڑھی ہیں۔ دنیا کے آخری کنارے پر بھی آسمانوں پر اذانیں، اور سب سے بڑا زیادہ لطف مجھے اس دن آیا جس دن میں نے یہ پڑھا کہ مسجد اقصی میں شب معراج سارے نبی جمع تھے، اور حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی، اور مؤذن کو بھی کوئی مرتبہ ہونا، جبریل اذان پڑھ رہا ہے، فرشتوں کا سردار وہ کلمات مؤذن پڑھتا ہے۔ میرا رسول فرماتا ہے قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، یعنی عزت والے ہوں گے، اور کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے قیامت کے دن وہ پتھر، وہ درخت، وہ ذرے اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ تو مؤذن ہے نا، سبحان اللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، یہ تاکیدی حکم دے دیا کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت ہے۔ آپ کسی کی کرتے ہیں جی؟ نبی پاک کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں۔ غوث پاک کی، داتا صاحب کی، بابا فرید کی، خواجہ غریب نواز کی، مجد الفسانی کی نہیں نہ کرتے، تو پھر تمہیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں یہ مشرک ہے؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ،
اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مومن ہے کہ مشرک ہے؟ اور میرے دوست، جن پاک ہستیوں کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے، توحید تو ان کے پاس تھی، تو کہاں توحید کو سمجھ سکتا ہے؟ اس تیرے خطے میں بر صغیر پاک و ہند میں یہ کلمہ لانے والا کون ہے؟ میرے سوال کا کوئی جواب دے۔ اس کے بغیر کوئی جواب نہیں۔ یہ صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ان کا ہی نام لینے والا مشرک اور بدعتی بن گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو ہی ذرا غور کر۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے انسانی بساط کے مطابق اپنی پوری زندگی رب کی عبادت میں اس طرح گزاری، سبحان اللہ۔ کبھی سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت پڑھیں نا آپ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لذت آتی تھی، آپ فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ حضور دوران سفر جب تھکاوٹ محسوس کرتے تھے، حضرت بلال سے فرماتے تھے بلال ہماری راحت کا انتظام کرو۔ بلال اذان پڑھتے تھے، سرکار نماز پڑھتے تھے۔ آپ بھی محسوس کرتے ہیں سفر کے دوران آپ تھک جائیں، وقت ہو جائے زور کا، آپ کسی مسجد کے پاس رکیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، آپ کی آدھی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، سکون مل جائے گا۔ ایسا ہے نا، ہر مومن محسوس کرتا ہے مجھے بڑی راحت مل گئی ہے، میرا بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے جس سے ہم 5 وقت اللہ کے فضل سے غذا روحانی حاصل کرتے ہیں۔ جسمانی غذا 2 وقت، روحانی غذا 5 وقت ہے۔ اپنے گھر وہ بلاتا ہے جو بڑا تعلق والا ہو۔ رب ہم غریبوں کو اپنے گھر 5 وقت بلاتا ہے، تو میرے ہو، میرے گھر آیا کرو۔ یہ خوش نصیب لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ جب یہ لذت محسوس کرتے، عائشہ صدیقہ فرماتی رات کو آپ پوری رات قیام فرماتے، ہاتھ باندھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور قرآن پاک کی ایک آیت زبان پر آ گئی، اسی کا ذو تکرار فرما رہے ہیں۔ یہ ہے لذت۔ صبح ہو جاتی تھی، قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ ایک دن ام المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کے طفیل، آپ کی امت کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمائے، آپ اتنی تکلیف کیوں فرماتے ہیں؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، ایسا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہاں اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین حدیث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے کی نیت 3 طرح پر ہوتی ہے۔ ایک تو عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، میری دنیا ٹھیک ٹھاک چلتی رہے، میں رزق کا طالب ہوں، مجھے رزق فراخ ملے، یہ طالب دنیا ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ مرد نہیں ہے، یہ مؤنث ہے، عورت کی طرح ناقص ہے، عورت کا عقل بھی ناقص، دین بھی ناقص، یہ ناقص ہے جو عبادت رب کی کرتا ہے اور حاصل اس کے بدلے دنیا کرتا ہے۔ دوسرا ذرا اس سے اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ یا اللہ، جب یاد ہوتا ہے یا اللہ میری آخرت بہتر کر دے، یا اللہ میری آخرت بہتر کر دے، اور ڈھونڈتا ہے جس عمل کا ثواب زیادہ ہے وہ میں عمل کروں تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے۔ یہ طالب عقبہ ہے، یہ مخنث ہے،
یعنی ہجڑا، نہ مردوں میں شامل نہ عورتوں میں شامل۔ مرد کون ہوا؟ مرد وہ ہوئے جو رب کو سجدہ کرے، کہے یا اللہ میں تو دنیا چاہتا ہوں، نہ میں آخرت چاہتا ہوں، نہ تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، نہ میں جنت کا متلاشی ہوں، میں فقط تیری عبادت تیری رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یہ مرد ہے۔ یہ مرد اگر عورت کے روپ میں ہو تب بھی مرد ہے۔ کسی نے دیکھا رابعہ بصریہ کو، آج بڑے تیور بدلے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں پیالہ پانی کا ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ گھر سے باہر نکلی، پوچھنے والے نے پوچھا رابعہ بصری خیر تو ہے، یہ پانی کیسا ہے، آگ کیسی ہے؟ فرمانے لگی میں اس پانی سے رب کا دوزخ بجھانے چلی ہوں، اس آگ سے میں رب کے جنت کو جلانے چلی ہوں، تاکہ نہ رب کی عبادت دوزخ کے خوف سے کی جائے، نہ رب کی عبادت جنت کے لالچ میں کی جائے، رب کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ عورت ہو کر بھی مرد ہے۔ رابعہ بصریہ عورت ہے، لیکن عورت ہو کر بھی کام مردوں والا کیا ہے۔ سوچ بڑی اعلیٰ ہے نا۔ نہ دنیا کے طالب ہیں، نہ آخرت کی فکر ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ راضی، دنیا بھی جیب میں، دین بھی جیب میں، آخرت بھی جیب میں۔ تو سرکار بڑی محنت فرماتے، ساری رات۔ اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے پیارے حبیب میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ ایک وہ ہے جسے ساری امت اٹھانے کی فکر میں ہے، ایک وہ ہے کہ جسے رب سلانے کی فکر میں ہے۔ پیارے تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جبریل آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نفس کا بھی حق ہے، آرام بھی فرمایا کرو، زیادہ مشقت نہ کیا کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور کوئی مرتبہ چاہیے، کوئی منصب چاہیے تو کچھ محنت بھی چاہیے نا۔ بغیر محنت کے کسی منصب کا منتظر رہنا یہ بڑی کمزور بات ہے۔ اور پھر حضور تنہا نہیں، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع پڑھو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ تیرا رب جانتا ہے جب تو اٹھتا ہے۔ رب کسے نہیں جانتا؟ سب کو جانتا ہے، لیکن ذکر کے قابل کوئی بھی نہیں ہے۔ بس میں ذکر اپنے حبیب کا ہی کروں گا۔ ان ربک، اسی پر ہی عاشق جان چھڑکتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں تیرا رب، ان ربک تیرا رب۔ پنجابی کا ایک لفظ ہے بڑا مزیدار ہے، اردو میں بعض لفظ ہمیں نہیں ملتے، پنجابی ہماری بڑی وسیع زبان، عربی کے بعد نمبر پنجابی کا آتا ہے۔ اس کے متبادل کوئی لفظ اگر اردو کا ملے گا نا، اس میں وہ لطف نہیں آئے گا۔ اس دا معنی میں پنجابی چ کرا، میرا رب نویکلا رسول اللہ دا ہے۔ اے نویکلا لفظ اردو میں اس کے کوئی متبادل نہیں ملتا۔ لطف نہیں آیا۔ میں نے اردو کو بڑا ٹٹولا ہے، کچھ تو نکال، کہتی نہیں میرے پاس ہی۔ میں کہا پھر میری مادری زبان میں ملے گا۔ مادری زبان، دوستو دو زبانیں ہماری اس ملک میں، ایک مادری قومی زبان اردو ہے، مادری پنجابی ہے۔ ایک ہماری مذہبی زبان ہے، وہ ہے عربی، قرآن و سنت عربی میں ہے۔ چوتھی زبان کون سی ہے؟ ABC۔ یہ کدھر سے آ گئی؟ اس کو کون سا نام دو گے؟ نہ مادری ہے، نہ قومی ہے، نہ مذہبی ہے، کیا نام دو گے؟ ہاں 60 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے، آئی پھر بھی نہیں۔ انگریزی کسی کو نہیں آتی۔ اور میں ایک بات کہہ دوں، انگریز یہاں رہا ہے، حکومت کی ہے اور ڈنڈے کے ساتھ کی ہے، ظلم کیا ہے بے پناہ۔ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے، پرانے ویسے ہی چلے گئے۔ دہلی میں ایک دن میں 70,000 کلمہ پڑھنے والے اس نے شہید کیے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کا سر کاٹ کر ٹرے میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارا سارا کچھ اس طرح سے لوٹ کر
انگلینڈ لندن لے گیا ہے، بھر کر جو کچھ ہوا ہوا، علماء نے حد کر دی، بڑی بڑی سزائیں پائیں، لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور پوری قوم کو سنبھال کر رکھا۔ یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ انگریز یا حکومت کر گیا، اپنا لباس نہیں پہنا سکا، اپنی بولی نہیں بلوا سکا، اپنے کالجوں کو آباد نہیں کر سکا، مسجدیں آباد رہی، مدرسے آباد رہے، قرآن پڑھا جاتا رہا، حدیثیں پڑھی جاتی رہی، صوفیاء کے آستانے آباد رہے، سجدہ دینے والے سجدہ دیتے رہے، رب کو یاد کرنے والے کرتے رہے، وہ ظلم کرتا رہا۔ جب تک یہاں رہا اس قوم کو اپنے دروازے پر نہیں جھکا سکا۔ کیوں نہیں جھکا سکا؟ اولیاء کرام کا جنب غفیر اپنی اس قوم کو سنبھالے ہوئے تھے، علماء تھے بڑے مضبوط۔ جب وہ چلا گیا اب سب کچھ اس کا یہاں آ گیا، آگے نا۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ ہم کمزور ہو گئے، ہم نے وہاں سے ہی سبق سیکھنا شروع کر دیا، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ اور اے خدا کے بندو، جس سے اپنی نسل کا پتہ نہیں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، جس سے اپنے جسم کو پاک کرنے کی عادت ہی نہیں۔ میرے نبی نے کہا لبیں کاٹو، میرے نبی نے کہا ناخن اتارو، میرے نبی نے کہا بغلیں صاف کرو، میرے نبی نے کہا پاکیزہ رہو، مسواک کرو۔ جو نبی اتنی پاکیزگی کا درس دیتا ہے، نسب کو یاد رکھو، غیر کو نہ دیکھو، گھر سے نکلے بہو بیٹی پردہ کر کے نکلے، تمہارے سامنے کوئی آئے آنکھیں جھکا لو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فجورہم، ایمان والوں کو کہہ دو اپنی نگاہیں جھکا لو۔ یہ نبی کا، میرے نبی کا، میرے رسول کا فرمان ہے، یہ ہدایت ہے، یہ تعلیم ہے۔ جو بے حیا ہو کر کو بیٹی گھر سے نکلتی ہے، نیم برہنہ لباس، اسے تمیز نہیں کہ مرد ہے کہ عورت ہے، بازو میں بازو ڈالا ہوا ہے، ان کی ہم تعریف کریں؟ نہیں، تعریف کریں گے نبی کے غلاموں کی تعریف کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں رب محمد کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مسلمان جیسا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، مومن جیسا کوئی انسان نہیں ہے، ہاں، اور پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے۔ مجھے کہنے دو، پاکستان جیسا، یہاں مہنگائی ضرور ہے، یہاں بے وفائی ضرور ہے، یہاں حکمرانوں کی ظلم ضرور ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ ہے، کئی قسم کے بحران ہیں، اس کے باوجود اس دھرتی جیسی کوئی دھرتی نہیں ہے، کوئی دھرتی نہیں ہے۔ ادھر جاؤ شمال کی طرف، امام بری سرکار بیٹھے ہیں، آگے آؤ گھوڑے والا تاجدار بیٹھا ہے، آگے آؤ جیلم میں پیر حیدر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آگے چلے جاؤ ادھر پیر سیال بیٹھے ہیں، شاہ سلیمان توسوی ہیں، خواجہ نور محمد مہاروی ہیں، اور دوست وہاں آگے جا تجھے پاک پتن میں وہ شیر ملے گا، بابا فرید ملے گا۔ لاہور جاؤ داتا علی حجویری ہیں، میاں میر ہیں، حضرت سہیل سنجانی ہیں، یہ مدینۃ الاولیاء ہے۔ ملتان جاؤ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ہیں، شاہ رکن عالم ہیں، جمال اللہ ملتانی ہیں، میں نام نہیں شمار کر۔ آگے اچ میں جاؤ جلال الدین بخاری ہیں۔ پورا پاکستان ولیوں سے بھرا ہوا ہے، آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، زمین پر ولی چمکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آسمان کے ستاروں کو اور فرشتے انس ولیوں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تیرے ملک جیسا ہے کوئی ملک؟ جدھر جاؤ سبزہ نظر آئے گا، باغات نظر آئیں گے، سبحان اللہ، لہلہاتے کھیت نظر آئیں گے۔ جس شہر میں جاؤ اذان کی آوازیں گونجے گی، جس شہر میں جاؤ ولیوں کی آستانے پکارے گے۔ ادھر آ، میں تیری درخواست اللہ کی جناب میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، محبوب پاک کا ذکر تو بھائی نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ فیصلہ کیا تھا کہ 1:30 بجے 35 منٹ پر تقریر ختم ہو جائے، آج اجازت دے دو 2 بجے تک چلے۔ ابھی ذکر شروع نہیں ہوا، ابھی ذکر شروع نہیں ہوا، عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی کے ساتھ صحابہ کرام بھی رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، سورہ طٰہٰ پہلی آیت، طٰہٰ کے بعد پہلی آیت، ان ربک یعلم، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع پہلی آیت۔ وطائفۃ من الذین معک، یہ کون راتوں کو جاگتا ہے؟
نبی کے یار، اور جو ان پر تنقید کرتا ہے ایمان سے خالی، قرآن کی تردید ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا نبی کے صحابوں کی شان بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ حضور محبوب الہی غریب نواز فرماتے ہیں حقیقی زندگی اس شخص کی ہے جو عبادت کرتا ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے، حقیقی زندگی۔ آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، میرا گرامی یا امیر گرامی نام مختلف نسخوں میں آئے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ایک درویش، ان کی بڑی شہرت سنی، شوق ہوا زیارت کا۔ الحمدللہ ابھی تک لوگوں میں یہ شوق ہے، روکنے والے روک رہے ہیں، روکتے رہے ہیں۔ کیا کہا عرفی نے؟ عرفی مین دیش غوغائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ گداگر جب بھیک مانگنے کی نکلتا ہے نا تو پھر کیا کوئی آوازیں آتی ہیں نا جی، کتا بھونکتا ہے، پردے میں رکھنے کی بات کی کیا ضرورت ہے؟ فقیر کو کتا بھونکتا ہے، کہتے کتے بھونکتے رہیں، تیرا کام چلتا رہے گا۔ عرفی میں اندیش سے غوغائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ یہ پرانی روایت آ رہی ہے، جب سے کلمہ چلا ہے یہ روایت آ رہی ہے۔ حضور کے وصال کے بعد ام ایمن حضور کی لونڈی بھی ہیں، خادمہ بھی ہیں، اور ردائی ماں بھی ہے، دودھ بھی پلایا ہے۔ عمر رسیدہ تھی، اور جس دن حضرت آمنہ کا وصال ہوا ہے حضور کی عمر 5-6 سال تھی، اس دن یہی ام ایمن ہی ساتھ تھی۔ پھر انہوں نے ہی حضور کو گود میں لیا ہے، بڑی عزت والی ہیں، بڑی عزت والی ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے کہا، دونوں نے آپس میں کہا چلو ام ایمن کی زیارت کریں، حضور کی یاد تازہ ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا جب سے کلمہ چلا ہے، جب سے تیرا دین چلا ہے، جب سے اسلام چلا ہے، یہ زیارت اس دن سے چل رہی ہے۔ سرکار کے وصال ہونے کے بعد آپ کے قبر انور کی زیارت کے لیے صحابہ کرام نہیں، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، بدو آتے تھے حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ جایا کرو زیارتوں کے لیے، اور جو منع کرے اسے میرے پاس لاؤ یا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں قرآن حدیث پاک سناؤں گا۔ میرے رسول نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ۔ میں پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پر جایا کرو، زیارت کیا کرو، آخرت یاد آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ جب حکم دے رہے ہیں، کسی ملا کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 4 ٹکوں کے ملازم ہیں اور دین تنخواہیں لے کر بیچتے ہیں۔ ایک نظامی مسجد ایسی ہے جس بغیر تنخواہ کے دین تقسیم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ یہ ٹکے ٹکے اکٹھے کرنے والے اپنی کوٹھیوں کی فکر میں، اپنی دنیا بنانے میں، انہیں کیا پتا یہ دین کیا ہے۔ میرے نبی نے حکم دیا ہے زیارت کیا کرو، قبروں پر جایا کرو۔ ہاں جی چلو اگلا جمعہ بھی تو ہے نا۔ مسند امام احمد، ایک نیا موضوع چھڑ گیا۔ مسند امام احمد، امام احمد 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اور غوث اعظم ان کے مقلد ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند، اس کا نام ہے مسند امام احمد، اس میں حدیث لکھی ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ مروان تھا مدینہ طیبہ کا گورنر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار کی زیارت کے لیے گیا۔ اس نے دیکھا ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے قدمین شریفین کی طرف، اور اس نے اپنا رخسار قبر انور پر رکھا ہوا ہے، اب بیٹھا ہوا ہے۔ مروان کو غصہ آ گیا، اس نے ڈانٹا، پہچانا نہیں یہ کون ہے، ڈانٹ دیا۔ یہ تھے حضور کے مدینہ پاک کے پہلے میزبان ابو ایوب انصاری۔ آخری صف کے صحابی کی بات نہیں کرتا، پہلے صف کی صحابی کی بات کرتا۔
جو کھانا پکا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، جن کے گھر کو میرے نبی نے مشرف فرمایا، اپنی قیامگاہ بنایا، جن کے گھر کے سامنے حضور کی ناکہ بیٹھی، فرمایا دون ناکہ تھا فَإِنَّا مَامُورَةٌ، اس کی مہار نہ پکڑو، اسے چھوڑ دو، اسے اللہ نے حکم دیا ہے، اسے پتہ ہے کہ نبی کی منزل کہاں ہے، جہاں بیٹھے گی وہ میری منزل ہوگی۔ نبی کے بارے کوئی کہے غیب نہیں جانتے، بھئی تمہاری تحقیق ہے، کوئی کہتا ہے جانتے ہیں، یہ تمہاری تحقیق ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے نبی کی سواری کو بھی یہ علم دیا ہے کہ تیرے مصطفیٰ کی آخری منزل آرامگاہ کون سی بنے گی۔ جی حضور کا یہ فرمانا نا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، اس سے حکم دیا گیا ہے رب کی طرف سے نبی کی اونٹنی کو، جہاں بیٹھے گی وہاں میری منزل ہوگی۔ ابو ایوب انصاری کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ حضور کی قبر انور کے پاس۔ کس طرح بیٹھے ہیں؟ حضور کی قبر انور پر اپنا رخسار مبارک رکھ کر۔ مروان کیا کہتا ہے اور کیا تو کر رہا ہے، ایسا کیوں بیٹھا ہے؟ اسے نہیں پہچانا۔ جب آپ نے سر مبارک اٹھا کر اس کی طرف دیکھا نا، اس وقت وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ تو جواب آپ نے کیا دیا وہ سنو، دل میں بٹھاؤ اور اپنا عقیدہ درست بناؤ۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں لم آت الحجر آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں بیٹھا، میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اور ہمارے عقیدے چمک گئے، خوشبو آ گئی، روشنی ہر سو پھیل گئی، پتہ چلا کہ ہم مزارات پر نہیں جاتے، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کے ولیوں کی نیاز پیش کرتے ہیں اور پوجا عبادت اپنے رب کی کرتے ہیں۔ لم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ میں حضور کی قبر انور کے پاس آیا، نہیں، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو وہ یہ نہ کہے زرت قبر النبی، میں نے حضور کی قبر انور کی زیارت کی ہے، نہیں کہے زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں بھئی، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ نمازیں کس کی؟ رکوع کس کے؟ سجدے کس کے؟ دعائیں کس کی؟ حج کس کا؟ اللہ کا۔ روزے کس کے؟ تو پھر تم واحد ہو، مومن ہو، تمہیں جو مشرک ہے وہ خود مشرک ہے۔ ایمان والوں کو کافر مشرک کہنا یہ بڑا زبردست جرم ہے۔ اس زبان سے، یہ میری زبان بول رہی ہے، مدت سے جمعہ پڑھ رہے ہو، کبھی کسی کے بارے سنا ہے کہ فلاں کافر ہے؟ جی گواہی دو نا۔ نہیں سنا؟ اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ۔ یہ منع ہے، جو بعد میں آئے اور صفوں کو چیر کر آگے آ جائے، یہ سخت گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ دوزخ کی طرف راستہ بنا رہا ہے۔ سارے ذرا احتیاط کیے کر، جس نے پہلی صف میں آنا ہو پہلے آئے، یہ پتہ نہیں کون ہے تو کیوں آ کر بیٹھا ہے۔ تو عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ الحمدللہ، اسی کی پوجا کرنے والے، اسی کو پکارنے والے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ حقیقی مدد دینے والا میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ اور رب اگر اپنے کسی بندے کو کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ تو بھی یہ کام کر لے، پھر سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بلقیس آ رہی ہے، ملکہ سبا، خیال آیا کہ بہتر اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جائے۔ قرآن میں ذکر ہے نا، کسی اخبار میں نہیں، رسالے میں نہیں، میگزین میں نہیں، اللہ کے قرآن میں ذکر ہے۔ جی کوئی کہے گا یہ ضعیف ہے؟ نہیں کہے گا۔ سلیمان السلام نے اپنے حواریوں سے، مجلس نشینوں سے پوچھا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے کون تخت لا سکتا ہے؟ وہ سلیمان بڑی طاقت کے مالک ہے، پیغمبر ہیں،
اور پیغمبر کا رب کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے، رب کو کہے، سلیمان اسلام رب کو کہیں اللہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت جلدی پہنچا دے، تو رب 1 سیکنڈ سے پہلے پہنچا دے۔ بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گھڑی کو نہ دیکھنا، ٹائم نہ دیکھنا، وقت بڑا نازک ہے، اس کی خبر نہ کرنا۔ سلیمان اسلام نے کس سے کہا؟ انسان بھی ہے، جنات بھی بیٹھے ہیں، تم میں سے کون تخت لاتا ہے؟ ایک جن کھڑا ہو گیا، نے کہا میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے صبح سے لے کر دوپہر زور تک آپ کی مجلس ہوتی تھی، بڑا دورانی ہے۔ فرمایا چھوڑ، پیچھے ہٹ۔ کوئی اور اٹھے، آدم کا فرزند اٹھا، تم سمجھے جن بڑا ہے، جن کچھ بھی نہیں ہے، تو انسان بن جا، دن تیرا غلام ہے۔ کمزوری تو دکھاتا ہے نا۔ کون اٹھا؟ آدم زیادہ اٹھا۔ تفسیر والے لکھتے ہیں آصف ان کا نام تھا، والد کا نام کا برخیہ تھا، آصف بن برخیہ اٹھا، انا آتی کبھی، میرے پیغمبر تم حکم دو، میں حاضر ہوں، میں تخت پیش کرتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ آنکھ بند کرو، کھولو تو تخت حاضر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توحید بھی قائم، رب کی ذات الوہیت کے مرتبے پر بھی قائم، اور پیغمبر کہہ رہا ہے ایکم یاتینی بعرشہا، کون میرا شاگرد، مرید، غلام، صحابی، امتی تخت لائے؟ آنا آتی کبھی، یہ آنا ضمیر واحد متکلم کی ہے، اس نے اس میں کوئی رب کا نام لیا ہی نہیں، رب کا کوئی ذکر کیا ہی نہیں کہ رب اجازت دے میں رب سے دعا کروں گا تو رب میری مدد فرما دے گا۔ ہاں، اللہ کا ولی جب بولتا ہے اس وقت بولتا ہے جب رب بلواتا ہے، نہیں بولتا، رب بلواتا ہے۔ پیر رومی نے کہا گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ولی کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، اگرچہ حلق، زبان، گلا اس کا ہے، بندے کا ہے، بولتا میرا۔ کسی کو جن ہو جائے نا، جن وہ باتیں کرتا ہے، وہ خود تو بے ہوش ہوتا سے کوئی پتہ نہیں، وہ کون بولتا ہے؟ جن بولتا ہے نا، جن بولتا ہے، اندر جن آ گیا، وہ بندہ بھی جن ہی ہو گیا۔ اب اس کو پکڑو، 10 جوان نہیں پکڑ سکتے، بڑی طاقت آ گئی اس کو۔ عربی بولتا ہے، بعض دفعہ قرآن پاک بڑی قرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مصر کی عورت آئی تھی، مصر کی جنیاں، اس نے قرآن پاک پڑھا، حیرت میں ڈال دیا۔ نے کہا میں مصر سے آئی ہوں۔ وہ نہیں بولتا، جن بولتا ہے، اور جس کی زبان پر رب بولے پھر اس کی شان ہی تو کچھ نرالی ہے نا۔ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محمد نہیں بولتا، میں بلواتا ہوں تو بولتا۔ انا آتی کبھی، آنا آتی کبھی، میں لاؤں گا۔ آنا بھی ضمیر متکلم کی، آتی صیغہ واحد متکلم کا، میں لاؤں گا۔ کوئی ہے ذکر رب کا؟ حافظوں سے پوچھ لو، قرآن کھول کر دیکھنا، کہیں ہے رب کا؟ نہیں، رب ہی بلوا رہا ہے۔ حضرت مریم نے غسل کر کے فارغ ہوئی تو دیکھا ایک شخص ہے، وہ غیر محرم کہاں آ گیا، میں پناہ مانگتی ہوں تو اس سے، تو کون ہے؟ نے کہا پریشان نہ ہو، انما انا رسول رب، میں تیرے رب کا رسول ہوں، یعنی قاصد ہوں، پیغام بن کر ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ بھی صیغہ واحد متکلم کا ہے، تاکہ میں تجھے ستھرا بچہ دے جاؤں۔ اللہ نہیں، اللہ کا شریک بھی نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ نہیں کہے جا کر یہ کہے، اور کہے اپنی طرف سے، کہے گا تو عطا میں کروں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہاں گریبان میں پھونک مارا، حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارا،
وہ کلمۃ اللہ روح اللہ آ گئے، آ گئے، کلمۃ اللہ آ گیا، روح اللہ آ گیا۔ پھونک مارا کس نے؟ جبریل نے۔ یہ خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا شریک نہیں، خدا کا جز نہیں، خدائی میں شریک نہیں، رب بلوا رہا ہے، وہ بول رہا ہے، اس کا بولنا رب کا بولنا ہے، سمجھے؟ تو پھونک میں کوئی تاثیر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھونک میں کوئی تاثیر ہے نا؟ ہماری اتنی تاثیر ہے کہ چاہے گرموں پھونک مار کے ذرا ٹھنڈی کر لیتے، اتنی تاثیر ہماری پھونک میں، تو ولی اللہ کی کیا پھونک میں تاثیر ہے؟ انشاءاللہ کبھی پھر بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔